ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ رعایا سے ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا ایک وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا، جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ وہ دعا کرنے لگا۔ دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے، جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے، اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبح وزیر نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن رخت سفر باندھا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے لیکن کچھ کامیابی نہ ملی، تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس موڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑی جو بیچاری شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے لومڑی کو آزاد کرایا اور پھر واپس موڑنے لگا تھا کہ ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو دیکھتا ہے کہ لومڑی 2 پاؤں پر کھڑی ہے اور بول رہی ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو کسی جادوگر نے اس شکنجے میں قید کیا تھا، اور جیسے ہی تم نے مجھے شکنجے سے آزاد کیا تو جادوگر کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اپنی مشکل بتائی تو لومڑی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ وزیر نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک پرندہ دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا، اب میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے پرندے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ۔ پرندہ اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانی شروع کر دیں کہ اینٹیں پکڑا، اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصہ میں آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچائے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی، اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔